الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اپنے سامنے بھی شک ہو سورہ نور جو ہے یہ واحد سورت ہے. سورت کا لفظ اس میں ہے سورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کرتے ہیں. اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کہتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع بڑا مہربان ہے. فرق کرتی ہے اس میں سزا کے وقت کام بیان فرمائے ہیں تاکہ تم نصیحت و عبرت حاصل کرو.
ایک سال کی تلاوت جب ساری یہ حدیث اس کے ہمارے ساتھ کے سال سال تک کی تلاوت کی ہے شاید اس طرح کرتے جائے چنانچہ ہوتا مالک میں جائے گی کتاب اس کتاب اللہ میں جب کر جس سے یاد کیا اس کو عمل کیا جیسا اس سے اللہ نے اپنی کتاب اتارا چھوڑ کر پڑا کتاب اللہ میں وجب حق ہے اس پر اسلام جب اس میں اس سے احمد میں ہے کہ آپ کے رجم یا جس ساری کا مسئلہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کیا یہ فرض نہ ہوتا یعنی کہ قرآن میں جو نہ تھا اور یہ لکھ دیا آیت میں اس کا اس طرح لازم ہے اس کی سائز میں اس کا احمد ہے کہ آپ نے اپنی خطبے میں رجب کا ذکر کیا اور فرمایا رجب کی گئی اور بتایا سے پہلے اس کا اثر رجب کیا رجب کیا لوگوں کے اس کہنے کا مطابق اس محنت سے میں کتاب کا پھر ایک طرف آئے دیتا ہوں شہادت کیا ہم نے بھی رجب کیا یاد رکھو ہمارے پاس ایسے لوگ آنے والے ہیں رجب اس کے بعد پہلے جب کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آپ سے
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کی دیا جس نے اسے بتائی یا سب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات لے لو، میری بات لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال لیا، کنوارا کنواری کے ساتھ نہ کر لے تو 100 کوڑے، اور سال بھر کی جلا وطنی اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم، یعنی زمین میں گاڑ کر ان کو پتھروں سے مار دیا جائے گا، پتھر اتنے مارے جائیں گے کہ مار جائیں گے، یہ سزا اسی لیے ہے تاکہ لوگ پاکیزہ معاشرہ قائم ہو۔ پھر فرمایا خدا کے حکم کے ماتحت حد کے جاری کرنے میں تمہیں ان پر ترس اور رحم نہ کھانا چاہیے، دل کا رحم اور چیز ہے وہ تو ضرور ہوگا، لیکن حد کے جاری کرنے میں امام کا سزا میں کمی کرنا اور سستی کرنا بری چیز ہے۔ جب امام یعنی سلطان کے پاس کوئی ایسا واقعہ جس میں حد ہو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ حد جاری کرے اور اسے نہ چھوڑے۔ حدیث میں آپس میں حدود سے درگزر کرو، جو بات مجھ تک پہنچی اور اس میں حد ہو تو وہ تو واجب اور ضروری ہوگی، اور حدیث میں ہے کہ حد کا زمین میں قائم ہونا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ یہ بھی قول ہے کہ ترس کھا کر مار کو نرم نہ کر دو بلکہ درمیانہ طور پر کوڑے لگاؤ، یہ بھی نہ ہو کہ ہڈی توڑ دو۔ تہمت لگانے والے کی حد کے جاری کرنے کے وقت اس کے جسم پر کپڑے ہونے چاہیے، ہاں زانی پر حد کے جاری کرنے کے وقت کپڑے نہ ہو۔ یہ قول حضرت حماد بن ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس سے بیان فرما کر آپ نے یہی جملہ ولا تاخذ الی آخری پڑھا، یعنی زنا کرتے وقت کو شرم نہیں آئی تو پھر آپ ایسا ہی کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو حضرت سعید بن ابی عروبہ نے پوچھا یہ حکم میں ہے؟ کہا ہاں حکم ہے۔ اور کوڑوں میں یعنی حد کے قائم کرنے میں اور سخت چوٹ مارنے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی لونڈی نے جب زنا کیا تو آپ نے اس کے پیروں پر اور کمر پر کوڑے مارے، تو حضرت نافع نے اسی آیت کا یہ جملہ تلاوت کیا کہ اللہ کی حد کے جاری کرنے میں تمہیں ترس نہ آنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کیا تیرے نزدیک میں نے اس پر کوئی ترس کھایا ہے؟ سنو، اللہ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ یہ فرمایا ہے کہ اس کے سر پر کوڑے مارے جائیں، اسے طاقت سے کوڑے لگائے ہیں اور پوری سزا دی ہے۔ پھر فرمایا اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے تو تمہیں اس حکم کی بجاوری کرنی چاہیے اور زانیوں پر حدیں قائم کرنے میں پہلو تہی نہ کرنی چاہیے، نرمی نہیں کرنی چاہیے، اور انہیں ضرب بھی شدید مارنی چاہیے لیکن ہڈی توڑنے والی نہیں، تاکہ وہ اپنے اس گناہ سے باز رہیں اور ان کی یہ سزا دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ رجم بری چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں بکری کو ذبح کرتا ہوں لیکن میرا دل دکھتا ہے، آپ نے فرمایا اس رحم پر بھی تجھے اجر ملے گا، فرمانا ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کو مجمع ہونا چاہیے تاکہ سب کے دل میں ڈر پہ بیٹھ جائے اور زانی کی رسوائی بھی ہو، تاکہ اور لوگ اس سے رک جائیں، یعنی زنا کرنے سے باز آ جائے، معاشرہ پاکیزہ بنے اور لوگ زنا نہ کریں، اس سے اعلانیہ سزا دی جائے، مخفی طور پر مار پیٹ کرنا چھوڑ جائے، ایک شخص اور اس سے زیادہ بھی ہو جائیں تو جماعت ہو گئی اور آیت پر عمل ہو گیا۔ اسی کو لے کر امام محمد کا مذہب ہے کہ ایک شخص بھی طائفہ ہے۔
عطا رحمۃ اللہ علیہ کو قول ہے کہ 2 ہونے چاہیے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ 4 ہوں. سوری کے رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ 3 یا 3 سے زیادہ. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 4 اور اس سے زیادہ، کیونکہ زنا میں 4 سے کم گواہ نہیں ہے. 4 ہوں یا اس سے زیادہ. امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے. ربیعہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ 5. حسن بصری رحمۃ اللہ کے نزدیک 10. قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہو تاکہ نصیحت عبرت اور سزا ہو. نصر بن القمہ رحمۃ اللہ نے اس جماعت کی موجودگی کی علت یہ بیان کی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جن پر حج جاری کی جا رہی ہے دعائے مغفرت و رحمت کریں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہی تک اتفاق کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ